السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ سیرت النبی کی یہ ہماری 13ویں کلاس ہے، جس کے اندر انشاءاللہ اللہ کے نبی کی ہجرت کو یا اللہ کے نبی کی ہجرت سے لے کر مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی ہجرت سے مسجد نبوی کی تعمیر تک انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کل جیسا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ آپ اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا سکتے ہیں، آپ نے پلاننگ شروع کی، تیاریاں شروع کی، ساری تیاریاں کمپلیٹ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ 2 اونٹ تیار کیجئے، آپ کے بیٹے کو ریڈی کیجئے کہ جب ہم یہاں سے نکلیں تو 3 دن تک وہ بکریوں کو لے کر آئے۔ ان کے غلام عامر بن فہیرہ کو آرڈر دیا کہ عبداللہ جب آئیں تو تم پیچھے سے بکریاں لے کر آ جانا۔ عبداللہ بن عریقط کو تیار کیا گائیڈ کے طور پر کہ وہ آپ کو راستہ دکھائیں گے۔ یہ ساری تیاریاں کمپلیٹ کی گئی۔ تیاریاں کمپلیٹ ایک طرف ہو گئی، ادھر کفار مکہ نے پلاننگ کی کہ 11 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور جب آپ صبح نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے تو ایک ساتھ یہ آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کو ختم کر دیں گے، اور جب اتنے سارے لوگ مل کر آپ کو ختم کریں گے تو آپ کی قوم کی یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ آپ سے بدلہ لے سکیں۔ ادھر ان کی پلاننگ، ادھر آپ کی پلاننگ۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال کے اندر اس پلاننگ کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے پلاننگ کی اور اللہ نے بھی پلاننگ کی، پر یقیناً پلاننگ وہی کامیاب ہوتی ہے جس کو اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بنا، اس کے اذن کے بنا کسی کی پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کر کے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ آپ اپنے کمرے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مقام پر لیٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہیں رکنا، کل کفار مکہ کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں وہ لوٹانا، اور لوٹانے کے بعد تم مدینہ آنا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کے اندر مٹی لیجئے، اپنے گھر سے باہر نکلیے، اور جتنے لوگ کھڑے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے ان کے بیچ سے نکل جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے ہوئے نکلے، وہاں سے آپ چلے گئے کہ سب کے سامنے سے نکلے پر آپ کسی کو نظر نہ آئے۔ یہی اللہ رب العالمین کا آپ سے وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ یعنی آپ اپنا کام کیجئے، آپ دعوت کا کام کیجئے، آپ کی حفاظت کرنے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرے گا ہر شر سے، دشمنوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے۔ آپ ان چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے۔ اب آپ مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے، آپ اپنی تیاری میں ہیں، ادھر یہ لوگ اپنی تیاری میں ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو شیطان وہاں سے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ جب آپ کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو شیطان دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کفار مکہ کو کہتا ہے کہ ارے تم لوگ یہاں کھڑے ہو اور اللہ کے نبی تو تمہارے بیچ سے نکل گئے۔ وہ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ کہا وہ نکلے تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے، ذرا چیک کرو۔ سب کے سروں کے اوپر مٹی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نکل گئے تو چیک کرنے کے لیے کمرے میں جاتے ہیں۔ پر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ بڑی مضبوط تھی، آپ نے پہلے سے پلاننگ بنا رکھی تھی، آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب کو لیٹا رکھا تھا۔ جب ان لوگوں نے اندر دیکھا تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم غلط بات کر رہے ہو، یہ تو یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس ذریعے سے آپ اپنے گھر کے اندر، آپ اپنے گھر سے نکل گئے۔ کفار مکہ آپ کو، حضرت علی بن ابی طالب کو سمجھے کہ آپ لیٹے ہیں، وہ آپ کا انتظار کرتے رہے، اور اسی طریقے سے ان کی صبح ہو جاتی ہے۔ ادھر رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر، میں نے آپ کو تاریخ کل بتائی تھی، 27 سفر، اور اب یہاں سے آپ ہجری لکھ سکتے ہیں، 1 ہجری، 27 سفر 1 ہجری، کیونکہ یہیں سے ہجری سال جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، یہیں سے اس کی شروعات ہوئی تھی اللہ کے نبی کی ہجرت سے۔ تو آپ لکھیں گے 27 سفر 1 ہجری کو اللہ کے نبی نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سفر کا آغاز کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کی پلاننگ، آپ کی سیٹنگ بہت مضبوط تھی، آپ سیدھے مدینہ کے راستے پر نہیں جاتے ہیں، پہلے آپ یمن کے راستے پر جاتے ہیں تاکہ ڈھونڈنے والے آپ کو مدینہ کے راستے پر ڈھونڈیں اور آپ کا سفر الگ طرف چلتا رہے۔ یہ آپ کی پلاننگ تھی، یہ آپ کی تیاری تھی، یہ آپ کی ذہانت تھی۔ اب آپ یمن کے راستے پر آگے بڑھتے ہیں، وہاں پر ایک غار تھا، غار ثور۔ اس غار کے اندر جاتے ہیں اور 3 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، 3 دن وہاں پر رکتے ہیں، جمعہ، سنیچر اور اتوار۔ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا تھا۔ 3 دن آپ وہاں پر رکے۔ اب ادھر جب صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کے وقت تک اللہ کے نبی باہر نہیں نکلتے ہیں، کفار مکہ کو ذرا ٹینشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں حضرت علی بن ابی طالب نظر آتے ہیں. یہ انہیں مارتے اور پیٹتے اور پوچھتے ہیں کہاں ہیں, پر یہ جواب نہیں دیتے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں سے نکلے, مکہ کے اندر خلبلی مچ گئی. وہ ہمارے پاس سے نکل گئے, وہ ہجرت کر کے چلے گئے, اور اگر وہ مدینہ پہنچ گئے تو اب انہیں لانا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہاں ان کی طاقت ہے, وہاں ان کی قوت ہے, وہاں ان کے ساتھی ہیں, ان کے سپورٹر ہیں, تو وہاں ان کو لانا اتنا آسان کام نہیں بچے گا. ان کو ٹینشن شروع ہو گیا. اعلان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. انعام کا مقصد تھا کہ لوگ ڈھونڈیں, تلاش کریں اور کسی بھی طریقے سے اللہ کے نبی کو پکڑ کر واپس لے آیا جائے. اب لوگ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. جب تلاش جاری ہوتی ہے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے زیادہ تر لوگ تو مدینے کے راستے پر جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا مدینہ جانے والے ہیں, پر چونکہ آپ نے راستہ بدل لیا تھا. لیکن کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے, دھیرے دھیرے تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے تک آ جاتے ہیں, غار ثور کے منہ تک آ جاتے ہیں. جب غار ثور کے منہ تک پہنچتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی انسان ذرا سا جھک کر دیکھتا تو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق پکڑ لیے جاتے. اللہ رب العالمین نے اسی دور کا, اسی حالات کا نقشہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا. سورہ توبہ آیت نمبر 40, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو وہ تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی کی اگر تم مدد کرنا چھوڑ دو تو وہ تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے. ارے اللہ نے تو ان کی تب بھی مدد کی تھی کہ جب وہ 2 تھے, ان 2 کو کفار مکہ نے نکال دیا تھا. وہ 2 تھے اور ان 2 کو کفار مکہ نے نکال دیا تھا. وہ لوگ دونوں ایک غار کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے, اور جب کفار مکہ ان کے بہت زیادہ قریب آ گئے, حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف دیکھے گا تو ہم دونوں پکڑ لیے جائیں گے. آج معاملہ ختم ہو جائے گا, ہم دونوں کو پکڑ لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ کر سنایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابوبکر ٹینشن مت لے, ہمارا رب میں ہمارے ساتھ ہے. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, بتا ایسے 2 لوگوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہو. یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں ٹینشن کرنے کی, فکر کرنے کی, غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رب, ہمارا خالق, ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہے. وہ ہماری حفاظت کرے گا ہر چیز سے, ہر برائی سے, ہر تکلیف سے, ہر دشمن سے. یہ ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے. ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اللہ تعالیٰ کی مدد پر, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھنا چاہیے. وہ توکل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ہمیں رکھ کر دکھایا. اب یہاں پر میں رک کر آپ کو 2 روایتیں بتا دوں, جو روایتیں لوگوں کے اندر مشہور ہے پر دونوں صحیح نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب اللہ کے نبی غار ثور میں گئے تو آپ کے پہلے ابوبکر صدیق اندر گئے, انہوں نے وہاں کچھ سوراخ تھے ان کو بند کر دیا, ایک سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیر پر لیٹا لیا. جب آپ لیٹے تھے تو ابوبکر صدیق کے پیر پر کسی جانور نے کاٹ لیا جو اس دل کے اندر تھے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, آپ کے چہرے پر گرے اور آپ اٹھ گئے. آپ نے بولا کیا ہوا ابوبکر؟ کہا میرے پیر میں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا. یہ واقعہ صحیح نہیں ہے, گرچہ کئی لکھنے والوں نے, مورخین نے اس کو ذکر کیا, پر اس کی سند کے اندر اختلاف ہے. دوسرا ایک واقعہ ہماری امت کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ لی تو غار کے منہ پر ایک مکڑی آئی. مکڑی نے وہاں پر جالا بنا دیا تاکہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ اس غار میں کوئی جا نہیں سکتا, مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے. اور اس وقت گرگٹ نے آ کر یہ بتایا کہ یہاں پر ایسا ہوا تھا, اس لیے ہم گرگٹ سے نفرت کرتے ہیں. ایسا بھی واقعہ شریعت کے اندر ثابت نہیں, کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں, ادھر کفار مکہ ڈھونڈنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. چاروں طرف افراتفری کا ماحول پھیل گیا, پورے مکہ کے اندر ٹینشن چالو ہو گیا. اب کیا ہوگا, کیسے لے کر آئیں گے؟ کفار مکہ کی سانس اوپر نیچے ہونے لگی. انہوں نے انعامات کا اعلان بھی کروا دیا. اب ایک طرف ساری ان کی پلاننگ چل رہی ہے, ایک طرف اللہ کے نبی کی پلاننگ چل رہی ہے. آپ نے جو پہلے سے پورا پلان سیٹ کروا رکھا تھا, آپ رات کے وقت میں غار میں چلے گئے, صبح کے وقت ان لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. اب آپ نے پورا ایک پلان بنایا تھا کہ جیسے ہی شام کا وقت ہو, ابو بکر کا ایک غلام عامر بن فہیرہ
عامر بن فہیرہ ان کا ایک غلام تھا، اس کو حکم دیا کہ تو روزانہ بکری لے کر آنا، بکریاں چراتے ہوئے غار کے پاس آ جانا، یہ بکریاں وہاں پر آئے گی، ہم اس کا دودھ پی لیں گے، ہمارا پیٹ بھر جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں ان کے عبداللہ بن ابو بکر بھی آتے تھے، یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ پہلے ابو بکر صدیق کے بیٹے آگے چل کر آتے، عامر بن فہیرہ پیچھے سے بکریاں لے کر آتے، عبداللہ بن ابو بکر پورے دن کی رپورٹنگ اللہ کے نبی کو بتاتے کہ آج مکہ والوں نے کیا پلان کیا، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں تک گئے تھے، ڈھونڈنے کے بعد رپورٹ کیا ملی، اگلا پلان کیا بنا رہے ہیں۔ یعنی دیکھیے آپ اپنے دشمن کی پوری خبر رکھا کرتے تھے، آپ ایسے نہیں تھے کہ اپنے دشمن کے بارے میں نہ جانے، ان کی خبر نہ رکھیں، پوری پلاننگ ان کی پتہ کروایا کرتے تھے۔ اب جب عبداللہ بن ابو بکر آپ کو پوری رپورٹنگ دے دیتے اور واپس جانے لگتے تو عامر بن فہیرہ ان کے پیچھے بکریاں چراتے چراتے جایا کرتے تھے تاکہ ان کے پیروں کے نشان مٹ جائیں۔ سوچیے آپ کیا پلاننگ تھی اللہ کے نبی کی کہ اگر پیروں کے نشان سے عبداللہ بن ابو بکر کا کوئی پیچھا کرنا چاہتا اور آپ کو پکڑنا چاہتا تو پیروں کے نشان بھی عامر بن فہیرہ کے ساتھ جو بکریاں آتی اس سے مٹ جایا کرتے تھے۔ کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا اور رپورٹ کا بھی انتظام ہو گیا، آپ کو سب پتہ چل جایا کرتا۔ پر ادھر چکے کفار مکہ تو پورے جھجھلا چکے تھے، اب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، انہیں بہت زیادہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ بتاؤ کہاں گئے محمد الرسول اللہ، کہاں گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کہاں گئے، ہمیں صحیح صحیح خبر دو نہیں تو ہم تمہیں ماریں گے۔ پر وہ اسلام کے دائی اور شیدائی، انہیں مار پیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کتنا مارا کتنا پیٹا، پر حضرت علی بن ابی طالب نے نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی کہاں گئے ہیں۔ جب دیکھا کہ حضرت علی جواب نہیں دے رہے، غصے کے اندر ابو بکر صدیق کے گھر گئے، وہاں پر آپ کی بیٹی اسما بنت ابی بکر موجود تھی، عبداللہ آپ کے بیٹے تھے، اسما آپ کی بیٹی تھی اور ایک بیٹی تھی آپ کی عائشہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹے اور بیٹیاں۔ اب یہ عبداللہ بن ابو بکر نہیں ملتے، اس گھر کے اندر اسما ملتی ہیں، جو اسما آپ کی بیٹی تھی، ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، گھر میں آئے، انہیں بہت زیادہ مارا، بتاؤ ان کا خون بہنے لگا، اتنی حد تک انہوں نے مارا، پر انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی کہاں پر ہیں، ابو بکر صدیق کہاں پر ہیں، ان دونوں کا معاملہ کیا ہے۔ یعنی علی بن ابی طالب کو مارا انہوں نے بھی نہیں بتایا، اسما بنت ابی بکر کو مارا انہوں نے بھی نہیں بتایا، ہر طریقے کا ہلا اور راستہ اپنا لیا، آپ کے جو ساتھی باقی تھے انہیں مار پیٹ کر دیکھ لیا، پر کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اونٹوں کا انعام بھی دے دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں عرب کے اندر سب سے اگر کوئی قیمتی چیز تھی تو وہ اونٹ تھی، اونٹ کو وہ لوگ بہت زیادہ قیمتی مانتے تھے، اونٹ کی بہت زیادہ قیمت تھی، اور 100 اونٹ اپنے آپ میں بہت بڑی رقم تھی۔ آج کے دور کے حساب سے بھی آپ دیکھو تو ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے 100 اونٹ، اتنی بڑی رقم رکھی تھی کہ لالچ کے اندر کوئی جائے گا اور اللہ کے نبی کو پکڑ کر لے آئے گا۔ اب 3 دن آپ وہاں پر رکے، 27، 28، 29 یعنی 30 تاریخ تک کا یہ پورا مہینہ آپ نے مکمل کیا، سفر کا مہینہ آپ نے وہیں مکمل کیا۔ اب ربیع الاول کی 1 تاریخ کو، 1 تاریخ ربیع الاول اور سن 1 ہجری، اللہ کے نبی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور 8 تاریخ کو آپ قبا پہنچتے ہیں، 1 سے شروع کرتے ہیں اور 8 تاریخ کو آپ اپنا سفر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے سفر کا آغاز کیا، راستے پر نکلے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، انہوں نے سفر کے اندر بھی اپنا کردار بتایا تھا۔ راستے میں چلتے، کبھی آپ کے آگے آ جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے، یعنی آپ کے ساتھ نہیں چلتے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، بار بار اپنی جگہ چینج کیا کرتے تھے، بار بار راستہ چینج کر دیا کرتے تھے، بار بار یعنی آگے پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو بکر صدیق یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو، تو اس کا مقصد کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالیہ پر کہ وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی تیر آپ پر آگے سے آنے والا ہے، کوئی دشمن آپ کو آگے سے تیر مارنے والا ہے، میں آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، لگتا ہے پیچھے سے کوئی تیر آ کر لگ جائے گا، میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور دائیں بائیں سے خطرہ لگتا ہے تو میں وہاں آ کر کھڑے ہو جاتا ہوں۔ میری چاہت یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے تو وہ تیر پہلے ابو بکر صدیق کو لگے، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔
جب کہیں راستے میں رکتے اور کوئی یہ پوچھتا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے تو وہ کہتے تھے رجل یہدینی السبیل، ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اب دیکھیے جھوٹ بھی نہیں تھا، سچ بھی نہیں تھا، کیا بول رہے ہیں؟ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو لوگوں کا کیا لگا کہ جو یہ راستے پر جا رہا ہے راستہ دکھاتا ہوگا، جبکہ ان کا مقصد تھا جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور ساتھ میں ان کے چونکہ غلام موجود تھے، اس سفر کا جب آغاز ہوا تھا 1 تاریخ کو تو یہ 3 لوگ ہو گئے تھے، پہلے گھر سے 2 نکلے، پھر یہاں سے اب 3 ہو گئے تھے۔ ایک ان کے ساتھ تھے ابو بکر صدیق، خود محمد الرسول اللہ، اور ساتھ میں جو میں نے نام بتایا تھا عبداللہ بن اریقط، جو گائیڈ تھے، راستہ دکھانے والے تھے، جبکہ یہ مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے بھی مدد لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کام کے لیے آپ مومن کو ہی ڈھونڈیں، اگر کسی کام کے اندر کوئی اور پرفیکٹ مل جائے، چاہے وہ کافر کفر کے اوپر ہو، چاہے وہ شرک کے اوپر ہو، اس کا بھی عام کاموں کے لیے استعمال لیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر چل رہا ہے، راستے کے اوپر ہیں، ابھی مکہ سے کچھ دوری پر ہی چلے ہیں کہ ایک آدمی کو خبر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی اس راستے پر جا رہے ہیں، پکڑ لو، 100 اونٹ مل جائیں گے۔ اس آدمی کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جعشم، یا سراقہ بن مالک لکھ لیجئے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سراقہ بن مالک آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، آپ کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں۔ پکڑنے کے لیے جب وہ آئے، اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا، کہا سراقہ رک جا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ان کے گھوڑوں کے پیر جو ہیں زمین میں دھس جاتے ہیں۔ انہیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہو گیا، اچانک میرے گھوڑے کے پیر زمین میں کیوں دھس گئے۔ وہ کہتے ہیں چلو میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، ختم کرو، دعا کر دو میرے گھوڑے کے پیر واپس اوپر آ جائیں۔ آپ دعا کرتے ہیں، پھر پیر اوپر آ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے، پھر اس کے پیر دھس جاتے ہیں۔ تو ان کو ذرا اور زیادہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں کروں گا، آپ دعا کر دو۔ پھر آپ دوسری بار دعا کرتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، پھر تیسری بار حرکت کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، آخر میں پھر جب ان کے گھوڑے کے پیر دھستے ہیں تو یہ توبہ کرتے ہیں کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس وقت اللہ کے نبی انہیں ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ اے سراقہ، تیرا حال کیا ہوگا جب تجھے کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کیسر و کسریٰ کون؟ اس وقت کی سپر پاور۔ خود آپ اپنے مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہو، فقیری اور تکلیف کا عالم ہے، اور آپ سراقہ کو بول رہے ہو کہ تجھے اس وقت کی جو سپر پاور ہے نا اس کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ مطلب کہ اسلام کی حکومت دنیا کے اندر پھیل جائے گی، بڑے بڑے ملکوں میں اسلامی نظام حکومت ہوگا، اور وہاں سے جو وہ کنگن دیے جائیں گے، جو وہ جیتیں گے مسلمان، وہ تجھے عطا کیے جائیں گے۔ اور یہی ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے کے اندر، کیسر و کسریٰ کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی۔ جب کنگن آئے تو وہ کنگن انہوں نے سراقہ کو بلا کر دیے کہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی، اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پھر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، آپ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، سفر چلتا رہتا ہے، تقریباً 8 دن تک یہ سفر چلتا ہے۔ اور سفر کو کبھی سمجھنا ہونا، جب آپ مکہ مدینہ جاؤ تو ایک بار صرف وہاں کے روڈ کو دیکھنا، اب تو سڑکیں بنی ہوئی ہے، اور آپ ایک تعجب کریں گے کہ مکہ سے مدینہ کا جو آنے کا راستہ ہے اسے طریق الہجرہ ہی کہا جاتا ہے، ہجرت کا راستہ، کیونکہ اس راستے کو جب بنایا گیا نا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بنایا گیا کہ اللہ کے نبی کہاں کہاں سے گزرے تھے، تقریباً ان گاؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس راستے کو گھمایا گیا اور ویسا ہی بنایا گیا، اس لیے اس راستے کا نام طریق الہجرہ ہے۔ اللہ کے نبی 1 ربیع الاول کو وہاں سے نکلتے ہیں اور 8 ربیع الاول کو قباء پہنچتے ہیں۔ قباء آج تو مدینہ کے اندر ایک حصہ بن چکا ہے، مدینہ کے اندر ایک ایریا ہو چکا ہے، پر اس دور کے اندر قباء ایک بستی تھی اور مدینہ ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عالم ہو چکا تھا۔ قباء کے اندر چونکہ یہودی بہت زیادہ رہتے تھے، آج بھی یہودیوں کے پرانے قلعے وہاں پر موجود ہیں۔ روزانہ مسلمان باہر ایک دم باؤنڈری کی طرف آ جاتے، دوپہر کے وقت تک رکتے اور اللہ کے نبی کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ انہیں خبر تھی کہ آپ آنے والے ہیں، انہیں بڑی خوشی تھی، ایمان چاروں طرف پھیل چکا تھا، تو یہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ روزانہ جاتے، پر جب گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی تو واپس اپنے گھر آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی 8 ربیع الاول کو جب وہاں پر قباء پہنچے، گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی، یہ لوگ سب اپنے گھر ریٹرن ہو چکے تھے، پر دور سے جیسے ہی اللہ کے نبی کو آتے ہوئے ایک یہودی نے دیکھا، اور چونکہ یہودی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، ان کی کتابوں کے اندر آپ کی پیشین گوئی موجود تھی، انہوں نے جیسے ہی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے تو زور سے چلا کر بولتا ہے کہ اے لوگوں باہر آ جاؤ، تم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں، تم جن کا انتظار کر رہے تھے نا وہ آ گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلتی ہے سارے لوگ خوشی خوشی چلاتے ہوئے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اپنے اسلحہ کو ساتھ لے کر آتے ہیں. اس دور کے اندر کیا تھا؟ اپنے اسلحے کو ہاتھ میں لے کر آنا مطلب عزت دینا. تلوار ہاتھ میں لے کر، اپنے نیزے ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی کو عزت دینے کے لیے سارے لوگ ایک ساتھ باہر آ جاتے ہیں. قبا کی یہ بستی جس کے اندر اسلام کی پہلی مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا. آپ یہاں پر آتے ہیں، جن لوگوں کے بیچ آپ رہتے ہیں ان کا نام تھا بنی عمرو بن عوف. بنی عمرو بن عوف، بنی عمرو اور بن عوف ایک لوگ تھے، ایک قبیلہ تھا. اب ان کے پاس گئے، ان کے قریب گئے اور جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے. اب یہاں پر بھی اللہ کے نبی کی بھی ذہانت دیکھو اور ابو بکر صدیق کی آپ سے محبت دیکھو. آپ وہاں پر آ گئے، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. اب چونکہ مدینہ والوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، یہودی آپ کو پہچانتے تھے پر مدینہ والے سب تھوڑی پہچانتے تھے آپ کو، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، بس ایمان قبول کیا تھا. اب یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دونوں میں سے کون ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جوان تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی ذرا عمر زیادہ نظر آتی تھی اور اللہ کے نبی کی عمر نظر نہیں آتی تھی. تو لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ کون ہے. پر اس وقت تک آپ نے بتایا نا، ابوبکر صدیق نے بتایا. مقصد کیا تھا کہ اگر کوئی دشمن اچانک حملہ کرنے والا ہو تو مجھ پر حملہ کرے، کوئی اچانک مارنے آنے والے ہو تو ابوبکر صدیق کو مار دے اللہ کے نبی سمجھ کر، اور آپ محفوظ ہو جائیں. کسی کو کچھ نہیں بولا. جب سارے لوگ آ کر بیٹھ گئے، آپ سب سے مطمئن ہو گئے کہ اب جتنے بیٹھے ہیں سارے مومن بیٹھے ہیں. اب کیا کیا ابوبکر صدیق نے؟ ذرا دھوپ نظر آئی تو ایک چادر لی اور اللہ کے نبی کے سر پر سایہ کر دیا، یعنی چادر لے کر کھڑے ہو گئے. تب لوگوں کو پتا چلا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. اس ذریعے سے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں اور یہی اللہ کے نبی ہیں. اب آپ بیٹھے ہیں، پورے مکہ والے بھی وہاں، مدینہ والے وہاں پر، قبا والے بیٹھے ہیں، آپ سے بات چیت چل رہی ہے. آپ نے پہلا مہمان نوازی کا شرط جسے قبا کے اندر دیا تھا، ان کا نام تھا کلثوم بن ہدم. یہ قبا والے ہیں، کنفیوز مت ہوئیے گا. قبا والے الگ ہیں اور مدینہ والے الگ ہیں، کیونکہ دونوں الگ الگ جگہ تھی. قبا میں جنہوں نے آپ کی ضیافت کی، یہاں پر آپ 4 دن رکے تھے. 8 سے لے کر 12 ربیع الاول تک اللہ کے نبی قبا میں رکے تھے، اور جن کے گھر رہے ان کا نام تھا کلثوم بن ہدم. قبا میں آپ کے مہمان نواز. اب اللہ کے نبی جب آتے ہیں، بچیاں شعر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالرعاء. یہ دعائیں دے رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے اوپر چاند طلوع ہو گیا ہے، آج تو شکر گزاری کا دن ہے، اللہ نے اب کوئی نعمت ہی نہیں چھوڑی جو ہمارے اوپر نہیں ہے، آج تو ہم بڑی خوشی کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعامات اور احسانات کر دیے ہیں. اسی شعر کے اندر بچیاں ایک شعر پڑھ دیتی ہیں کہ ہمارے پاس آج ایک ایسے نبی آ گئے ہیں جو کل کو بھی جانتے، کل کیا ہونے والا سب ان کو پتا ہے. اللہ کے نبی نے روک دیا، تعریف کرو میری پر ایسا مت بولو یہ اللہ کی خاصیت ہے، وہی جانتا کل کیا ہونے والا ہے. یہ جملہ چھوڑ دو، باقی جو شعر پڑھ رہے تھے پڑھو. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں، یہاں تک کہ آپ کی تعریف کے اندر بھی شرک کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ شرک کے خلاف تھے، آپ شرک کو پسند نہیں فرماتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو اس شعر کے اوپر روک دیا، پر کہا اس کے علاوہ جو پڑھ رہی تھی پڑھتی رہو، بس یہ والا شعر مت پڑھو. اب وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن قبا میں رکتے ہیں، اور قبا میں رکنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو کام کیا تھا وہ تھا مسجد قبا کی تعمیر. اسلام کی پہلی مسجد کی تعمیر، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بھی کیا ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کہ وہ مسجد جس کی تعمیر، جس کی بنیادیں تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، مسجد کی تعمیر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، مسجدوں کو تعمیر کرنا اسلام کے اندر کتنا پیارا اور کتنا بڑا عمل ہے. اب اللہ کے نبی نے یہاں مسجد کو بنایا، اسلامی دعوت کا سینٹر بنایا، تاکہ وہاں سے اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے. نکاح کرنا ہو وہاں پر ہو، جہاد کی ٹریننگ کے لیے پلاننگ وہاں پر ہو، فیصلے کرنا ہو تو اسے عدالت بنایا جائے، کبھی ضرورت پڑ جائے مجرموں کو باندھنے کی تو لاک اپ کے طور پر استعمال کیا جائے. اور یہ سارے اعمال اس دور میں مسجدوں کے اندر ہوتے تھے. پر آج ہمارے یہاں مسجدیں ہیں صرف نماز پڑھنے کی جگہ.
اس دور میں مسجدوں میں صرف نماز نہیں ہوتی تھی، وہاں پر اس دور کے اندر بھٹکنا نہیں پڑتا تھا، بڑے بڑے مسئلوں کا حل اس شرعی عدالت کے اندر ہو جایا کرتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کچھ اگر پیچھے جائیں تو ہمارے یہاں آج بھی یہ سسٹم تھا، پنچایتوں کے اندر فیصلے ہوتے تھے، لوگ کورٹ نہیں جایا کرتے تھے، پر آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کورٹ جاتے ہیں، قرآن حدیث سے اپنا فیصلہ نہیں کرواتے، جبکہ ایک مومن کو سب سے پہلے اپنے مسئلوں کا حل قرآن و حدیث سے کروانا چاہیے، اپنے جھگڑوں کا حل قرآن و حدیث سے کروانا چاہیے۔ پر یہ مومن کا ایمان ہے کہ اسے قرآن سے زیادہ غیروں پر بھروسہ ہے، جھگڑے پھیلانے پر بھروسہ ہے، اپنی باتوں کو پھیلانے پر بھروسہ ہے۔ اللہ کے نبی انہیں مسجدوں کے معاملات بتاتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کا مقصد بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اب مدینہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب تک مدینہ کو یسرب کہا جاتا تھا، مدینہ کا پرانا نام تھا یسرب، ایک نام تھا جو وہ لوگ بولا کرتے تھے۔ پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو یہ لوگ اتنے خوش ہو گئے، انہوں نے بولا سب سے پہلے تو شہر کا نام بدل دو، اب کیا اسے مدینۃ الرسول کہا جائے گا، نبی کا شہر کہا جائے گا۔ مدینہ مطلب ہوتا ہے شہر، اور مدینۃ الرسول مطلب رسول کا شہر۔ اب آج سے اسے مدینۃ الرسول کہا جائے گا۔ ایک بار میٹنگ جوائن کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب 12 ربیع الاول کو مدینہ جانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ کا پرانا نام تھا یسرب، پر بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہجرت کر کے آئے تو اس کا نام بدل کر مدینہ یا مدینۃ الرسول کر دیا گیا، اور اب اسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیحال میں خبر پہنچاتے ہیں۔ آپ کا ننیحال تھا بنو نجار میں، بنو نجار ایک قبیلہ تھا جو آپ کا ننیحال تھا، آپ کی والدہ انہی لوگوں میں سے تھی، تو آپ نے ان کو خبر پہنچائی کہ اب میں مدینہ میں انٹری کرنا چاہتا ہوں، آپ آ جائیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے ددیحال کو بھی اتنی عزت دینا چاہیے اور ننیحال کو بھی عزت دینا چاہیے، دونوں رشتے اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، دونوں رشتوں کی عزت کرنا اس کی ضرورت ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے والدین نہ بھی ہوں، چاہے باپ کا انتقال ہو جائے چاہے ماں کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد بھی اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں باپ کے دونوں کے رشتہ داروں کی عزت کرے، ان کو اہمیت دے، ان کو مقام دے، ان کو مرتبہ اور رتبہ دے، اور صرف رشتہ دار نہیں، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ کا کوئی دوست بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو اس کی عزت کرنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد کا فرض ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن، سوموار کے دن مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بنو نجار جو آپ کا ننیحال تھا ان کو بلاتے ہیں، وہ آپ کے آئٹ سائٹ سارے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اسلحے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور باقاعدہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوتی ہے۔ اب آپ مدینہ پہنچے، صحابہ اکرام کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا، صحابہ اکرام اپنی خوشیوں پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہے تھے، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کر دیں، کیونکہ ان کے پاس وہ آ گئے جن کا وہ انتظار کر رہے تھے، ان کے پاس وہ آ گئے جن کی وہ تمنائیں کر رہے تھے، ان کے پاس نبی کے آنے کے بعد اب اسلام کا مرکز بن گیا تھا مدینہ، کیونکہ اس سے پہلے مرکز تھا مکہ، حضرت ابراہیم نے مرکز بنایا تھا مکہ کو، حضرت ابراہیم نے حرم بنایا تھا مکہ کو، اور اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو آپ نے مدینہ کو حرم بنا دیا تھا، کہ مدینہ کی بھی پوری باؤنڈری بنا دی، جیسے مکہ کے اندر حرم ہے، پیڑ توڑنا، جھاڑ توڑنا، شکار کرنا منع، ویسے یہاں پر بھی منع۔ آپ نے مدینہ کی فضیلتوں کو بتایا، آپ نے مدینہ کو ایک مقام اور مرتبہ دیا، جو سارے مقام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حضرت ابراہیم کے ذریعے مکہ کو دیے تھے، وہی مقامات گرچہ ثواب میں کمی ہے، درجات میں کمی ہے، پر اللہ کے نبی نے کافی حد تک مدینہ کو اس کا مقام دلوایا، اور آپ کے ہونے کی وجہ سے مدینہ کو ایک شرف مل گیا تھا۔ اور وہ مکہ جس سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے، وہ مکہ کہ جب آپ نکلے تو مدینہ کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اے مکہ، اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اے مکہ میں تجھے بہت زیادہ چاہتا ہوں، اور اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے نکلنے کے لیے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، پر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا، میرے ساتھیوں کو شہید کر دیا، میرے گھر والوں پر حملے کر دیے، میری جان کے دشمن بن گئے، اس مجبوری کے اندر مجھے مکہ تجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اب جب آپ مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے اندر آئے، لوگ
آپ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو اٹھے. آپ کی اونٹنی کو پکڑنے لگے جس کا نام قصوہ تھا, آپ کی اونٹنی کو پکڑنے لگے, پکڑ کر اپنے گھر لے جانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ دو, دعوہا, اسے چھوڑ دو, فإنہا مأمورہ, اسے پتا ہے اس کو کہاں جانا ہے, اس کو آرڈر اللہ نے دے رکھا ہے, اللہ کے حکم سے ہی یہ جائے گی, اس لیے اسے ڈسٹرب مت کرو, اسے چھوڑ دو. سارے لوگوں نے اس کی نکیل چھوڑ دی. اب وہ اونٹنی چلتی چلتی بنو سالم کے محلے کے اندر, بنو سالم کے محلے کے اندر آئی اور ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں پر آج مسجد نبوی کی تعمیر ہے, مسجد نبوی جہاں پر موجود ہے, وہاں آ کر وہ بیٹھ گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر وہ بیٹھ گئی تو سوال کیا, اب بتاؤ یہاں پر سب سے پاس میں گھر کس کا ہے؟ اب آپ کا سوال ہی تھا, اس سے پہلے ابو ایوب انصاری نے آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر میں لے جا کر رکھ دیا. محبت بہت تھی آپ سے, چاہت بہت زیادہ تھی آپ کی, وہ چاہتے تھے کہ اپنے گھر کے اندر رہیں. اب قریب میں گھر تو ان کا تھا, پر کسی اور کے بولنے سننے کے پہلے انتظار نہیں کیا. جیسے ہی آپ نے کہا کہ قریب میں گھر کس کا ہے, قریب میں کون رہتے ہیں, سامان اٹھایا اور لے کر اپنے گھر کے اندر چلے گئے. اب اللہ کے نبی سے جو دوسروں نے کہا اللہ کے نبی ہمارا بھی گھر پاس میں ہے, کہا نہیں, سامان جہاں پر ہے سامان والا بھی وہیں پہ رہے گا. اب سامان چلے گیا نا, بات ختم. سامان چلے گیا تو اب سامان والے کو سامان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. یہ بول کر آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنتے ہیں. تو پہلے مہمان بنے کلثوم بن ہدم کے یہاں یعنی قبا کی بستی کے اندر, اور اس کے بعد بنو سالم کے محلے مدینہ کے اندر آپ مہمان بنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر. صحیح مسلم حدیث نمبر 2053 کے اندر ان کی کچھ خدمتوں کا تذکرہ ہے, ان کی اہمیت کا تذکرہ ہے, ان کے معاملات کا تذکرہ ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے گھر کے اندر رکھا تھا. پہلے اللہ کے نبی نیچے رہتے تھے, یہ اوپر رہتے تھے. بعض روایت آتی ہیں, گرچہ اس پر کلام ہے, کہ ایک رات میں ٹھنڈ کا بہت موسم ہو گیا, ان کا ایک برتن ٹوٹ گیا جس کے اندر پانی رکھا جاتا تھا. انہیں ڈر لگا کہ کہیں, کیونکہ پکی کوئی چھتیں تو ہوتی نہیں تھی, انہیں ڈر لگا کہ کہیں پانی نیچے چو کر اللہ کے نبی پر نہ چلا جائے. ایک بچھانے کا بستر تھا, اس کو بچھایا اور پورا گیلا ہو گیا, اور خود بنا بستر کے ٹھنڈی زمین پر سو گئے. اوپر رہتے تھے, نیچے اللہ کے نبی رہتے تھے. انہیں جب یہ احساس ہوا کہ یہ تو بے ادبی والا معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم اوپر رہ رہے ہیں, اللہ کے نبی نیچے رہ رہے ہیں, آپ کی خدمت کے اندر آئیں کہ اللہ کے نبی ایسا کیجئے, آپ اوپر شفٹ ہو جائیے, آپ کے اوپر یا آپ کے سر کے اوپر ہم رہیں یہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ ایسا کیجئے آپ اوپر شفٹ ہو جائیے, ہم نیچے رہیں گے. آپ نیچے آ گئے. ابو ایوب انصاری کا یہ کردار تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر بھیجتے تو برتن کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. جب وہ کھانے کا برتن دوبارہ آپ کے پاس آتا تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے نبی نے کھانا کہاں سے کھایا ہے, ہاتھوں کے نشان ڈھونڈ کر اسی جگہ سے کھانا وہ بھی کھایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر ڈالی تھی. ایک مرتبہ کھانا بھیجا, اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا, کھانا ریٹرن آ گیا, گھبرا گئے, ڈر گئے, فوراً اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر گئے اور جا کر کہا اللہ کے نبی مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی, میری کچھ خطا ہو گئی, آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا میں کھانا کھا لیتا, پر اس کھانے کے اندر یا تو کچی لہسن یا کچی پیاز یعنی کوئی اسمیل والی چیز تھی جس کے اندر اسمیل آ رہی تھی. کہا میں نے اس لیے نہیں کھایا کیونکہ میرے پاس بار بار فرشتے آتے ہیں اور مجھ سے بات چیت کرتے ہیں, تو میں نے ناپسند کیا کہ انہیں میرے منہ سے کوئی بدبو آئے اور وہ مجھ سے دور ہو جائیں, کیونکہ میں کچی پیاز اور کچے لہسن نہیں کھاتا. اللہ کے نبی نہیں کھاتے تھے کیونکہ آپ کے اوپر وحی آتی تھی, پر ہمیں یہ حکم دیا کہ تم کھا سکتے ہو. ہاں اگر جماعت سے نماز پڑھنے جانا ہے تب کچی لہسن اور کچی پیاز مت کھاؤ کہ تمہارے آس پاس کھڑے رہنے والے کو بدبو نہ آئے. پر آپ یہاں پر رک کر ذرا سوچئے, اگر کوئی سگریٹ پی کر مسجد آ جائے, بیڑی پی کر مسجد آ جائے, کئی لوگ ہمارے یہاں جماعت میں آتے ہیں, آپ کے پاس اگر کھڑے ہو جائیں آپ کی پوری نماز خراب کر دیتے ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی کچی لہسن کچی پیاز حلال چیز اگر اسمیل والی ہو تو مسجد آنے سے منع کر رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف مت دو. اب اگر کوئی حرام کھا کر آ رہا ہے تو سوچئے وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. دوسری چیز, آپ یہاں پر رک کر یہ بھی سوچئے کہ اللہ کے نبی اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کی منہ کی بدبو سے کسی کو پریشانی آئے. اب اگر کوئی ہاتھ سے پریشان کرے, پیر سے پریشان کرے, پڑوسی بن کر پریشان کرے, دکان پر قبضہ کر کے پریشان کرے, مکان پر قبضہ کر کے پریشان کرے, گالیاں دے کر پریشان کرے, گھر کے باہر اونچی آواز میں پریشان کرے, آتی جاتی ماں بہن بیٹیوں کو پریشان کرے, اگر کسی بھی قسم کی جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے ٹینٹ لگا کر پریشان کرتے ہیں لوگ,
ٹینٹ لگا کر مین روڈ ہی بند کر دیتے ہیں. سوچئے, تصور کیجئے اسلام نے آپ کو کیا سکھایا ہے اور آپ کس چیز پر عمل کر رہے ہو. میرے اور آپ کے نبی اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ منہ کی بدبو سے کسی مومن کو تکلیف ہو, اور اگر اپنی جان اپنے جسم سے آپ تکلیف دو تو آپ کتنے بڑے گنہگار ہو. آپ یہیں ابو ایوب انصاری کے گھر میں موجود تھے. اسی دور کے اندر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اور ام کلثوم بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں. حضرت علی بھی مدینہ آ جاتے ہیں. آپ کے غلام اسامہ بن زید بھی آ جاتے ہیں. صرف آپ کی ایک بیٹی جن کا نام تھا زینب, وہ اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ وہیں رہتی ہیں, واپس نہیں آتی ہیں, کچھ ٹائم بعد آتی ہیں. حضرت فاطمہ ام کلثوم واپس آ گئی. حضرت عثمان کے ساتھ آپ کی ایک بیٹی تھی رقیہ, وہ بھی حبشہ, جتنے لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہ بھی سارے اب مدینہ ریٹرن آ گئے, کیونکہ باقاعدہ مدینہ بن گیا ہے, اپنا مقام بن گیا ہے, اب اپنا سیٹنگ ہو گیا ہے, وہاں پر اپنی خود کی دارالحکومت بن گئی ہے. تو جتنے لوگ حبشہ گئے تھے وہ بھی ریٹرن آ گئے. فاطمہ ام کلثوم آپ کی بیٹی بھی ریٹرن آ گئی. رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ وہ بھی ریٹرن آ گئی. صرف زینب تھی جو مکہ کے اندر باقی تھیں اور وہ بعد میں واپس آئی تھی. اس ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکمل ہوتی ہے. اب مسجد نبوی کی تعمیر کے پہلے میں صرف دو باتیں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ کے بارے میں آپ جان لیں کہ مدینہ تھا کیا. مدینہ زینب مکہ میں تھیں اور بعد میں واپس آئی تھی. ان کے شوہر ابو العاص اس وقت تک مومن نہیں ہوئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. ام کلثوم کے بارے میں میں نے بتایا, فاطمہ کے بارے میں میں نے بتایا, دونوں آ گئی تھی. زینب کے جو شوہر تھے وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس لیے وہ ریٹرن نہیں آئی تھی ان کے ساتھ. اب مدینہ کے بارے میں آپ جان لیں کہ مدینہ کیا تھا. مدینہ ایک بہت بڑی بستی تھی. وہاں پر اچھے پیسے والے لوگ بھی رہا کرتے تھے. کھجوروں کا وہاں پر بنیادی کاروبار تھا. اجوا کھجور جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ٹوٹل مدینہ ہی کی دین ہے. مدینہ کے اندر بہت بڑے بڑے لوگوں کے باغات تھے, اچھا ماحول تھا. پر جب صحابہ کرام چونکہ مکہ میں رہتے تھے, اور مکہ اور مدینہ کی فضا میں فرق ہے, مکہ کے اندر گرمی مدینہ کے مقابلے زیادہ ہے, تو ان لوگوں کے جسم الگ ٹائپ کے تھے. بھائی اسی ٹائپ پر وہ لوگ رہا کرتے تھے, اسی طریقے سے وہ لوگ رہا کرتے تھے. پر جب یہ لوگ مدینہ آئے تو ذرا ان کی طبیعت خراب ہو گئی, الگ الگ بیماریاں ان لوگوں کو ہونے لگی. فضا سیٹ نہیں ہو رہی تھی, ماحول سیٹ نہیں ہو رہا تھا, اور کہیں نہ کہیں مکہ کا ایک درد بھی تھا. آپ سوچئے نا, آپ اپنا گھر چھوڑنا کیا چھوٹی بات ہوتی ہے. گھر چھوڑ دینا, بستی چھوڑ دینا, بستی چھوڑ کر ایک نئی بستی کے اندر آ جانا بہت بڑا درد ہوتا ہے. اپنے گھر کو چھوڑنا بہت بڑا درد ہوتا ہے, اور ہمیشگی کے لیے چھوڑ دینا. کسی نے مال چھوڑ دیا, کسی نے بیوی بچے چھوڑ دیے, کسی نے زندگی چھوڑ دی ہے. تو چھوڑنے کا مطلب ایک بہت بڑی تکلیف تھی ان لوگوں کو. اس کے اندر وہ لوگ بیمار ہونے لگے. تو کچھ لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ذرا مدینہ کے لیے دعا کر دیجئے نا. تب آپ نے مدینہ کے لیے دعا مانگی تھی, اللہم, اے اللہ تو مدینہ کے اندر بھی برکتیں ڈال دے. اے اللہ مدینہ سے بیماریوں کا خاتمہ کر دے. اے اللہ جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے تھے اس سے زیادہ محبت تو ہمارے دلوں میں مدینہ کی پیدا فرما دے. آپ نے یہ دعائیں مانگی تھی, آپ نے یہ دعائیں کی تھی, آپ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی فضا کے اندر آسانیاں پیدا کر دی, بیماریوں کا خاتمہ کر دیا. صحابہ کرام کو وہاں کی فضا سیٹ ہو گئی, ان کو وہاں پر بھی اچھا لگنے لگا. اب مدینہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک بڑی اچھی جگہ تھی, باغات تھے وہاں پر, کھجوروں کا بہت بڑے کاروبار تھے وہاں پر. اب وہاں کے دور, یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مکہ 3 دور کے اندر بٹا ہوا ہے, ویسے ہی مدینہ کے بھی 3 دور تھے اللہ کے نبی کی حیات کے. اللہ کے نبی 10 سال اگر وہاں رہے تو آپ 10 سال کے اندر وہاں پر بھی 3 دور تھے مکہ کے, مدینہ کے. سب سے پہلا دور اسلامی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کا, اسلامی سوسائٹی کو بنانا. مدینہ کے بھی 3 دور تھے. پہلا دور اسلامی سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ, دوسرا دشمنوں سے صلح, کیونکہ اسی مدینہ کے اندر پہلے کچھ غزوات ہوئے جن کا ذکر آگے آئے گا, اور اس کے بعد مکہ والوں سے بھی صلح ہو گئی تھی, یہودیوں سے بھی صلح ہو گئی تھی. تو دشمنوں سے صلح کرنا. اور تیسرا باہر سے آنے والے ساری دنیا کے لوگوں میں اسلام کا پیغام عام کرنا, پوری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنا. کیونکہ یہیں سے آپ نے لیٹر بھیجے تھے الگ الگ بادشاہوں کے پاس,
ہر ملک کے بادشاہوں کے پاس کہ تم لوگ اسلام کے اندر آ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، اسلام کا یہ پیغام ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے، ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پہنچایا تھا۔ تو مدینہ کی سوسائٹی یا مدینہ کا دور، مدینہ کے اندر 3 دور گزرے۔ پہلا اسلامک سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ، دوسرا دشمنوں سے صلح، اور تیسرا دنیا بھر کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنا۔ مدینہ میں 3 طرح کے لوگ رہا کرتے تھے۔ مدینہ میں جیسے مکہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے مذاہب وہاں پر تھے، کتنے طرح کے لوگ تھے، کئی لوگ میں نے آپ کو بتائے تھے، ویسے ہی مدینہ کے اندر بھی اب 3 طرح کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک صحابہ کرام جس میں مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، مکہ والے بھی تھے، مدینہ والے بھی تھے۔ دوسرا مشرکین، کچھ وہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، مدینہ کے آس پاس رہنے والے۔ تیسرے یہودی جن کے 3 بڑے قبیلے وہاں پر رہا کرتے تھے۔ صرف ان قبیلوں کا نام لکھ لیں، یہیں پر میں آج بات ختم کروں گا اپنی انشاءاللہ۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے وہاں پر رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام تھا بنو قینقاع، دوسرے کا نام بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے اللہ کے نبی نے جو جنگ کی تھی اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ اب آگے سارے غزوات آئیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، بنو قریظہ، بنو نذیر، سارے معاملات انشاءاللہ آپ کے سامنے اب کنٹینیو آئیں گے۔ اور اللہ نے چاہا تو رمضان مکمل ہوتے ہوتے میں انشاءاللہ سیرت کو اللہ نے چاہا تو مکمل کر دوں گا۔ اللہ مجھے زندگی اور علم دے تو انشاءاللہ اس کو مکمل کر دوں گا۔ 3 یہودیوں کے مشہور قبیلے رہا کرتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب آج میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں ذکر کی، میں نے اللہ کے نبی کی پوری ہجرت کا تذکرہ آپ کے سامنے مکمل کر لیا۔ 27 تاریخ کو آپ نکلے، 3 دن جمعہ، سنیچر، اتوار آپ وہاں غار میں رہے۔ عامر بن فہیرہ بکری چراتے ہوئے آتے، ان کا دودھ پی کر آپ زندگی گزارتے۔ عبداللہ بن ابو بکر آپ کو پوری خبر لا کر دیتے۔ جب جاتے تو ان کے پیچھے عامر بن فہیرہ بکریاں لے جاتے تاکہ نشان مٹ جائیں۔ ادھر حضرت علی کو مارا گیا، اسما بنت ابو بکر کو مارا گیا، پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا گیا، پر انعام سے بھی لوگ آپ کو پکڑ نہیں پائے۔ عبداللہ بن اریقط جو مشرک تھا اس کو آپ نے گائیڈ بنایا، راستہ دکھانے والا بنایا۔ اس کے ساتھ آپ نے 1 ربیع الاول کو سفر شروع کیا۔ 8 ربیع الاول کو آپ قباء پہنچے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے روکا، پر آپ نے ایک بشارت دے کر انہیں بھی بھیج دیا۔ آپ کا انتظار کیا جاتا تھا، یہودی نے آنے کا اعلان کیا۔ 8 تاریخ کو قباء پہنچے، 4 دن وہاں رک کر آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ وہاں پر آپ کلثوم بن ہدم کے گھر میں رکے، بنو عمرو بن عوف بستی کلثوم بن ہدم کے گھر پر آپ رکے۔ پھر آپ وہاں سے مدینہ آئے۔ مدینہ میں بنو سالم کی بستی کے اندر مسجد نبوی جس جگہ بنی ہے وہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ رکے۔ وہاں پر قیام کے دوران آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم اور رقیہ بھی آ گئیں، حضرت علی بھی آ گئے، اسامہ بن زید بھی آ گئے، آپ کی ایک بیٹی زینب بعد میں آئیں۔ مدینہ ٹوٹل 3 دور کے اندر تقسیم ہوتا ہے: اسلامک سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ، دشمنوں سے صلح، دنیا بھر کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنا۔ 3 طرح کے لوگ مدینہ میں رہا کرتے تھے: صحابہ، مشرکین اور یہودی جن کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہیں پر آج میں سیرت کے اس درس کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔